اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا مجرب نسخہ ہے یہ، اور نبوی نسخہ ہے، اور تمام دشمنوں کے ہر شر سے حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ علامہ ابن سیرین کے ذریعے اس کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ مصیبت اور غم کو دور کرنے والی یہ 7 آیتیں منجیات کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان 7 آیات کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی غم یا مصیبت اگر آپ پر آ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیں گے۔ کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 7 آیتیں ہیں، جب میں ان کو پڑھ لیتا ہوں تو کچھ مجھے پرواہ نہیں ہوتی، اگرچہ کہ آسمان زمین پر بھی گر پڑے تب بھی میں اللہ کے حکم سے نجات پا جاؤں گا۔ آیت نمبر 1 ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا ہی کارساز ہے اور مولا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یہ دوسری آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچاتا ہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دیتا ہے، اور وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ آیت نمبر 4 انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ آیت نمبر 5 وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 6 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ ترجمہ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟
تو آپ کہہ دیں کہ اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی ان آیات کو ہمیشہ پڑھے گا، یہاں پر یہ 7 آیات مکمل ہو جاتی ہیں۔ آگے ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی ان آیات کو ہمیشہ پڑھے گا، اگر اس پر احد پہاڑ کے برابر بھی عذاب آ پڑے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اٹھا دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح شام ان آیتوں کو اپنا وظیفہ مقرر کر لیا، وہ دنیا کی تمام آفتوں سے امن میں رہا، دشمنوں کے مکر سے اللہ کی امان میں رہا اور وہ امان تک پہنچ گیا۔ ان آیات کو شام کے وقت بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ایک مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لینا مجرب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔